بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سوالات لکھ کر مجھے دیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں معلومات دی جائے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں اس پر بات ہو چکی۔ آج دوسرا سوال ہے کہ علامات قیامت کون کون سی ہیں؟ تو علامات قیامت دو طرح کی ہیں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ سے مراد چھوٹی نشانیاں قیامت کی، یہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال پرملال سے لے کر امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے تک جتنی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان کو علامات صغریٰ میں شمار کیا گیا ہے، اور امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور سے لے کر نفخ صور تک، سور پھونکا جب جائے گا اس وقت تک، اس دورانیے میں جو علامات ظاہر ہوں گی ان کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی اور علامت یہ ہے کہ جو سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا۔ سلسلہ نبوت کا منقطع ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، جبریل امین وحی لایا کرتے تھے، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بھی کہ خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال فرمانا، اس دنیا سے پردہ فرمانا، یوں سمجھیے کہ اب اس دنیا کے باقی رہنے کا اس طرح مزہ، لطف، سکون، اطمینان جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں تھا وہ باقی نہیں رہا۔ تو بہرحال آج سے 1435 سال پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال فرمانا یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اب قیامت نزدیک ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بھی کہ میں محمد علیہ السلام اور قیامت یوں اکٹھے ہیں کہ میرے بعد اب قیامت ہی ہے۔ اس کے باوجود علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ پر تفصیلی محدثین کرام نے احادیث کی روشنی میں بات کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی 72 نشانیاں ہیں، 72 نشانیاں ہیں، اور ان کو گنوایا گیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگے ہیں، نمبر 2 امانت ضائع کرنے لگے ہیں، سود کھایا جانے لگا ہے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے ہیں لوگ، معمولی بات پر خون ریزی کرنے لگے ہیں، اور نمبر 6 اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے لگے ہیں، نمبر 7 دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگے ہیں، اور نمبر 8 قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگے، نمبر 9 انصاف کمزور ہو جائے، اور نمبر 10 جھوٹ سچ بن جائے۔ اتنا پراپیگنڈا ہو، اتنی سازش ہو کہ اس کو لوگ سچ سمجھنے لگیں۔ یہ 10 نشانیاں آج میں نے ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز دوسری محفل، دوسری مجلس میں باقی نشانیوں کا ذکر ہوگا، لیکن یہ ضروری گزارش سن لیجئے کہ یہ مت کہا کریں کہ جی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ تو پوری ہونی ہی ہونی ہیں، لہذا ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہمارا قصور نہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہاں نشانیاں تو پوری ہونی ہیں، لیکن میں یہ سوچوں کہ یہ قیامت کی نشانی میرے ذریعے پوری نہ ہو، میں سود کو حلال نہ سمجھوں نا، میں جھوٹ کو سچ بنا کر پیش نہ کروں، میں جھوٹ کو حلال اپنے لیے جائز نہ سمجھوں، تو
کوشش یہ ہونی چاہیے، محنت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ذریعے یہ قیامت کی نشانیاں پوری نہ ہوں۔ اس لیے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک دنیا میں ایک مسلمان بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، یعنی دین پر چلنے والا موجود ہے، تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے سسٹم کو جاری و ساری رکھے گا۔ اس لیے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت اس کا مقصد تھا۔ تو ایک شخص بھی اگر اس مقصد کو پورا کر رہا ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں علامات قیامت کو پہچان کر اپنے آپ کو ان سے دور رکھنے کی، تاکہ وہ ہمارے ذریعے پوری نہ ہوں، اللہ اس پر ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔